کیا مدینہ منورہ ویران ہونے والا ہے اور بیت المقدس آباد ہونے والا ہے؟ اور اسرائیل ایسا کیا کرنے والا ہے کہ یروشلم اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا؟ اور کیا مدینہ منورہ کے تمام مسلمان انسان فوت ہو جائیں گے یا وہ لوگ اسے چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، سنن ابن داؤد کی حدیث مبارکہ 4294 میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی۔ مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ دوستو، میرا سب کچھ قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کے آباد ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور بس آنے والے کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے کہ کیا ہمیں بیت المقدس آباد ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور ہر صورت یہ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ بیت المقدس مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا اور وہ لوگ وہاں پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ اور یہودی کیوں اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے؟ کیونکہ یہودیوں کے مطابق جب تک ان کا ٹیمپل مندر وہاں تعمیر نہیں ہو جاتا تب تک ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی حدیث مبارکہ میں دجال کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے مدینہ ویران ہو جائے گا اور قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا۔ اب دوستو، میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل اپنے تھرڈ ٹیمپل کی طرف بڑے تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور صرف اگست کے مہینے میں اس نے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر اناؤنس کیا کہ وی آر ریڈی ٹو بلڈ تھرڈ ٹیمپل ان یروشلم، اور اس اناؤنسمنٹ کی کچھ ہی دن بعد ہزاروں یہودی آبادکار مسجد اقصیٰ کے صحن میں امن و سلامتی کے مشیر بن گویر کے ساتھ گھس جاتے ہیں اور وہاں اپنی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے ہر حد پار کر جاتے ہیں، جبکہ مسجد اقصیٰ میں غیر مذاہب کے لوگوں کا عبادت کرنا سختی سے منع ہے۔ اور اس واقعے کے بعد نیتن یاہو 5 ستمبر کو ایک بریفنگ دیتے ہیں، اور اس بریفنگ میں دکھائی جانے والے اسرائیل کے نقشے سے ویسٹ بینک یعنی بیت المقدس کی طرف کا اس فلسطین نقشے سے بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ اور دوستو، اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل کسی دنیا کے قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے راستے میں آنے والی ہر ہرڈل کو جلد از جلد ختم کر کے بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والی ایک امریکی ٹرکش ایکٹیوسٹ جو کہ صرف 26 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ وہاں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ پروٹیسٹ کے دوران اسرائیلی فورسز نے اس کے سر میں گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو کتنی جلدی ہے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ویسٹ بینک میں بھی ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے والا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک غزہ کی طرح نہیں ہے، وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اسرائیل سے گھرا ہوا ہے، اور اسرائیل کو ویسٹ بینک میں غزہ کی طرح مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسٹ بینک میں فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مگر دوستو، بیت المقدس کی آباد ہونے کے بعد مدینہ کیسے ویران ہوگا؟ بس سب سے بڑا سوال اس حدیث کی روح سے۔ دوستو، آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیے، یہ وہ نقشہ ہے جو اسرائیل یادداشت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور انہیں اپنے مقاصد بتاتا رہتا ہے، جس میں صاف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نقشے کی ڈیورل لائن مدینے کے بہت قریب سے گزر رہی ہے، اور اگر کسی ملک کا پارٹیشن ہو رہا ہو تو اس کے قریب کے تمام شہروں میں اس کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے۔ اور جہاں تک میری ناقص عقل اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گی، یعنی جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اس کے بعد یہودی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو مزید محاذ اور جنگیں کریں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کے حصول کے لیے جو جنگ شروع کریں گے، تو ممکن ہے اس جنگ کی وجہ سے لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور شاید یوں مدینہ منورہ
منورہ ویران ہو جائے، واللہ عالم۔ مگر دوستو اس سلسلے کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مدینے کو اچھے حال میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور، درند اور چرند وہ بسنے لگیں گے، اور آخر میں مدینے کے 2 چرواہے مدینے آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ جب وہ صلاۃ و وداع پر پہنچیں گے تو اوندے منہ گر جائیں گے۔ دوستو احادیث مبارکہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ لوگ کسی بڑی آفت یا جنگ کی وجہ سے مدینہ منورہ کو بالکل صحیح سلامت اور اچھی حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی مدینہ منورہ سے مائیگریٹ کر کے چلے جائیں گے۔ ناظرین، پچھلے 3 مقدس کتابوں میں انسانوں نے اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوتھی اور آخری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آج تک کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب دوستو تینوں ابراہیمی مذاہب کی اپنی اپنی پروفیسیز ہیں، یعنی مستقبل کی جو پریڈکشن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اپنی مقدس کتابوں میں بہت ساری چینجز کر چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رستے سے بھٹک چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کام اور جنگیں اور شیطانی عزائم دنیا میں کر رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہونا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کفار مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کریں گے، جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی پروفیسیز کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے نکل چکے ہیں۔ یہودی جسے اپنے مسیحا کہتے ہیں، عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیحا کہتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ پہلے مخالف مسیحا اینٹی کرائسٹ آئے گا، اور یہودی اس کی آمد کے لیے مسلمانوں کی مقدس مسجد کو گرا کر جہاں اپنا مندر یعنی 3rd ٹیمپل تعمیر کریں گے، جہاں پر بیٹھ کے مخالف مسیحا اپنی حکومت کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیحا دجال کو قتل کریں گے۔ مگر دوستو یہودی اپنے مسیحا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا، اور پوری دنیا میں امن نافذ کرے گا، اور پوری دنیا پہ یہودیت کا راج ہوگا، اور یہودی جس کو اپنا مسیحا کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک وہ مسیحا نہیں، وہ دجال ہوگا۔ جبکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر کفر کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہوگا، اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر کفر پر اٹیک کریں گے، اور مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لیڈرشپ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اسی دوران دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد روح زمین پر ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور ان خزانوں کو اگل دے گی۔ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر دوستو اس سے پہلے مسلمانوں پر بہت کڑا وقت آئے گا، اور مسلمان اتنے کمزور اور بے بس ہوں گے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین کو تنگ کر دیں گے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس لیے دوستو بہت مشکل اور کٹھن وقت ہے، اور ایمان اور جان بچانا مشکل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور